وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے رب ہمارے، اور بھیج ان میں ایک رسول انہیں میں سے کہ ان پر تیری آیات نات تلاوت فرمائے، یعنی تیرا قرآن آ کے انہیں سنائے، اور انہیں تیری کتاب قرآن مجید اور پختہ علم سکھائے۔ پختہ علم کے معنی کہ علم عطا فرما، اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی دولت سے پھر انہیں بھی علم عطا فرما، اور انہیں خوب صاف ستھرا کرے، بے شک تو غالب حکمت والا اور خوب صاف ستھرا غالب حکمت والا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب آخری دعا مانگی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو اس میں یہ دعا مانگی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا اب تو بھیج دے جو اس گھر کو آ کے تا قیامت تک کے لیے آباد کرے۔ اور اللہ نے قبول فرمائی، قبولی ایسی فرمائی کہ وہی آئے جن کی انتظار تھا، نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ تشریف لائے تو مکہ جو تھا جیسے پتھریلی زمین ہے، وہاں کے لوگ پتھر کے لوگ تھے، ان کے دل پتھر کے تھے، ان کے سخت رویے تھے، سالوں ہاں سال ان کی دشمنیاں آپس میں چلتی تھی، اور وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور بیواؤں کا تو یہ حشر تھا کہ وہ اپنے جب اس کا خامند مرتا اس کے ساتھ ایسے کچھ اشعار پڑے جاتے، بیوی بھی خامند کی محبت میں آگ میں جل کر راکھ ہو جاتی۔ اگر جو نہ چھلانگ لگاتی، اپنی زندگی کو پیارا سمجھتی، اسے ساری عمر کے لیے تانے دیتے کہ تو منحوس ہے، تو بدبخت ہے۔ اور بہنوں کی کوئی وقار نہ تھی، کوئی عزت نہ تھی۔ بیٹی کو اللہ کے رسول نے مقام عطا فرما دیا، اور ماؤں کو بیچ دیا کرتے تھے عرب والے، اور ایسا بیچتے کہ 900 درہم میں بیچتے، اور 300 درہم بھائی جو تین ہوتے وہ آپس میں تقسیم کرتے تھے۔ یہ حالات تھے جب رحمت کا قدم مکہ میں پڑا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تشریف لائی۔ مجرم جو تھا وہ جرم کر کے گردن اونچے کر کے چلتا تھا، اگر جب حضور آئے تو مجرم جرم تو کرتا تھا مگر گردن نیچی کر کے چلتا تھا۔ یہ کرم تھا حضور کا۔ خانہ کعبہ جو عبادت کے لیے حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا تھا، اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور خانہ کعبہ کے میں فریادیں کرتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتا تھا، یا اللہ مجھے تو ابراہیم نے بنایا تیری عبادت کے لیے۔ لوگ آتے تھے، انبیاء آتے، اولیاء آتے، آ کر میرا طواف کرتے، تیری عبادت ہوتی تھی اسی گھر میں، اب بتوں کی پرستش ہو رہی ہے، مولا کرم کر دے، مولا کرم کر دے۔ خانہ کعبہ کی آواز گونج رہی تھی، صدائیں دے رہی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا بڑی دیر ہو گئی، اب تو مبعوث فرما دے۔ اور اس کے بعد وہ بیٹیاں جنہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ان کی آوازیں، ان کی صدائیں، ان کی چیخ و پکار رہی تھی، اب تو مولا نبی کو بھیج دے جو آ کر ہمیں عزت والا مقام دلائے۔ اور وہ مائیں جن کو درموں کے اندر بیچ دیا کرتے تھے بیٹے، وہ ماؤں کی دعائیں بلا رہی تھی، بیواؤں کی صدائیں آ رہی تھی۔ وہ بیویاں جن سے خامند محبت نہیں کرتے تھے، ان کی صدائیں آ رہی تھی، ان کی آوازیں دردناک چیخ و پکار۔ پتھریلی زمین تھی، پتھر جیسے لوگ تھے جن کے دل کے اندر ایک ذرا رحم نہ تھا،
مگر جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو رحمت کا قدم جب مکہ میں آیا تو اللہ نے کرم ہی کر دیا، بیوی کو عزت ملی، بہن کو عزت ملی، ماں کو مقام ملا، بیٹیوں کو حضور فرماتے ہیں کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں ان کی پرورش کرے، پھر انہیں پروان چڑھا دے، ان کی شادی کر دے تربیت کر کے، تو قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا جیسے یہ 2 میری انگلیاں۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو ایک بیٹی ہے، کیا میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکوں گا؟ حضور فرمایا تو بھی کھڑا ہوگا۔ دیکھو دیکھو مسلمانوں، حضور کے آنے کے بعد جس کی ایک بیٹی ہے وہ بھی تمنا کرتا ہے کہ میری بھی 2 ہوتی، میں بھی حضور کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم تھا، قدم رکھا رحمت ہی رحمت، مکے میں رحمت، مدینے میں رحمت، وہ یثرب جسے یثرب کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جب یثرب کا نام لیا کرو تو مدینہ مدینہ 10 دفعہ لیا کرو۔ بیماری کی جگہ تھی، قدم رحمت والے پڑے، آج مدینہ ہی مدینہ ہے، رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ خدا نے مسجد نبوی کو بھی عزت عطا فرمائی، مقام عطا فرمائی۔ اللہ پاک میرے ٹوٹے